تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ جو 3 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس. یہ سب لوگ ہیں، یہ سوسائٹی ہے، یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے، اپنی مجلس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آج کل جو لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں نا، گوگل کے اور واٹس ایپ کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک کے، اور یہ جو جتنے بھی جدید ذرائع ہیں، کم علم والے لوگ ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرتے ہیں، اور نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ شک کے مریض ہو جاتے ہیں، دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو کام جو بندہ نہ جانتا ہو نا، اس کو اس کام میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ جو مناظرانہ زندگی تھی نا جی، یہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ رافضیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ فلاں فرقے کے ساتھ ہے، فلاں فرقے کے ساتھ ہے، ان کو بھی منع کیا. اور کئی لوگوں نے کہا جی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہ ان سے ہم بات کریں؟ کہا آپ حق پر ہیں، لیکن آپ دجل کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ فتنوں کو نہیں سمجھتے کہ شیطان کے وار کیسے ہوتا ہے انسان پر، اور کس دجل سے وہ آپ کو کیسے وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا. اس لیے جو کام نہ آتا وہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اس لیے تو یہ جو آج کے جدید ذرائع ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرے، ان سے اپنے آپ کو حد الوسع بچانے کی کوشش کرے. میرے پاس کئی نوجوان عورتوں کے، مردوں کے فون آتے ہیں، اس قدر ذہنی مریض ہو چکے ہیں لوگ، اس قدر اضطراب میں ہیں، اس قدر بے چینی میں ہیں کہ اب ان کو اپنے علاج میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کیسے ہمارا علاج ہو. تو تلاوت قرآن کریم جو حافظ بھی ہو نا، اس کو بھی دیکھ کے کرنی چاہیے، دیکھ کے پڑھنا چاہیے قرآن. اور بے وضو کسی وقت نہیں رہنا چاہیے، ناپاک نہیں سونا چاہیے. ناپاک سونے سے، بے وضو رہنے سے جس قدر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، جس قدر یلغار ہوتی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو لوگ اکثر طور پہ ناپاک سوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ شریر جنات جو ہے نا، رات بھر ان کے دائیں پھرتے رہتے ہیں، برے برے خواب آنا، عجیب کیفیت سے دوچار رہنا. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ان صورتوں کا ورد بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے. اور کسی قیمت میں بھی اپنے معمولات تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خاص طور پہ فجر سے اشراق تک کا وقت، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. میل ملاقات بھی اس وقت میں، آج کل تو بڑی راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کسی کو فجر نصیب نہیں ہوتی تو بڑی بدبختی یہی ہے، بہت زیادہ بدبختی ہے. فجر سے اشراق تک تو کسی حالت میں کسی مرد کو، کسی عورت کو سونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ وقت فقط ذکر الہی کا وقت ہے، یاد الہی کا وقت ہے. اور یہ جو وساوس کو میں نے ذکر کیا، ان سے بھی پریشان نہ ہو، التجا کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، فکر کرتا رہے، طلب کرتا رہے. تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا، فریاد، پکار، اس کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرمائے. تو ذکر اس میں ذات قلبی بھی اور زبانی بھی، یعنی اتنی آواز سے کہ وہ بندہ خود سن سکے اس کو، اللہ 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 اللہ. اور ایک اور طریقہ میں وساوس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر جس طرح فریادی پکارتا ہے نا، فریاد کرتا ہے نا ابھی، اماں ابا، اپنے کسی محسن پہ آواز دیتا ہے، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یا ڈوبنے والا جو پریشان حال جس کو پکارتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی بیماری نفس کی نہ چھوڑتی ہو اور اس بیماری سے وہ تنگ ہو، وہ تو وہ اس طریقے سے بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرے، یعنی اللہ 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 اللہ، اس میں اپنا فریاد سنائے اللہ کو، یا اللہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں ان بیماریوں سے،
میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ناراض کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو خفا کروں۔ تو ان جذبات کے ساتھ نا اللہ سے دعا مانگنے میں بھی بڑی خیر ہے، اور دعا نہ چھوڑا کریں۔ اچھا، یہ داعیہ دعا جب ختم ہو جائے نا، یہ بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ داعیہ دعا ہو نہ ہو، دعا مانگتا رہے آدمی، اور کسی وقت اگر داعیہ پیدا ہو جائے نا دعا کا، تو فرمایا یہ داعیہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ جب دعا کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ داعیہ دعا پیدا کرتے ہیں۔ تو داعیہ دعا بھی بہت ضروری چیز ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اور فریاد سے مانگنا چاہیے، اور زاری سے مانگنا چاہیے۔ اور جس طرح مجنون ہوتا ہے نا، صاحب الغرض جو ہوتا ہے مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جب تک اپنا مسئلہ حل نہ کرائے لگا رہے اس وقت تک، اس وقت تک لگا رہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کئی ساری ہم انسان ہیں، روز مرہ کے نئے نئے حالات ہیں، کبھی بھی کسی پریشانی میں پھنس جائے نا آدمی، اس بیماری پریشانی کا ذکر مخلوق سے نہ کرے، پہلے اللہ سے فریاد کرے۔ اور ہمارے خیالات کیونکہ منتشر ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی مشکل آتی ہے آپ پر، اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف قائم نہیں ہوتی، مخلوق کی طرف ہوتی ہے، تو اگر آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے کہ آپ کو اللہ کی توحید کتنی نصیب ہے، تعلق مع اللہ کتنا نصیب ہے آپ کو، تو آپ کو اپنے اس پہلے خیال کو دیکھنا ہوگا۔ پھر جہاں آپ کی پہلی نظر گئی ہے نا، وہی آپ کا الہ ہے پھر، اور جس کی پہلی نظر جس پہ گئی ہے نا، تو اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے اس کو، جہاں پہ مزے کر۔ تو ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کے سارے خیالات، سارے مسئلے جب بھی کسی طرف ہو، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یقین جانیں، دعا فوری قبول ہو نہ ہو، مانگنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضور کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، کمہار تھے، کمہار جانتے ہیں نا، کمہار تھے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے معرفت کے مضامین کے لیے نا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، کہ بہت بڑا صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے، معرفت ایک ایسی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو وہ اکثر کہا کرتا، حضرت جی جب میں پریشان ہوتا ہوں نا، ایک دن میں بہت زیادہ پریشان تھا، بہت پریشان تھا، دعا مانگنے بیٹھا تو ایسے آواز میرے کانوں میں لگ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو، اپنی پریشانی تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو۔ اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن نام تھا، اور توجہ کی اثرات کو سمجھتا تھا کہ جب شیخ توجہ دیں، اس توجہ کو سمجھتا تھا کہ شیخ توجہ دے رہے ہیں، تو اکثر اوقات آتا نا، کیونکہ وہ کمار تھا نا، اسے گھڑا بنایا ہوا تھا، گھڑا جانتے ہیں نا، اس نے گھڑا بنایا ہوا تھا، اور گھڑا بنانے کا جتنا پروسیس ہوتا ہے نا، اس سے بخوبی واقف تھا وہ۔ تو ایک دن آ کے وہ حضرت سے کہتا، حضرت جی پاؤں دبانے لگ جاتا، کہتا حضرت وہ گھڑے والا ذرا شعر مجھے سنا دیں، گھڑے والا شعر سنا دیں۔ اس شعر کے اندر پورا سلوک بیان ہوا ہے، پوری محبت اور معرفت کا سفر بیان ہوا ہے۔ تو کیونکہ گھڑا خود بناتا تھا، اس کو پتا تھا گھڑا کیسے بنتا ہے، تو وہ پاؤں پکڑتا، ٹانگیں دباتا نا، تو ساتھ کہتا حضرت وہ گھڑے والا شعر سنائیں۔ تو ہمارے حضرت صاحب کی عادت یہ تھی کہ عام طور پر وہ توجہ جو تھی وہ گفتگو کے دوران دیتے تھے، بیان کے دوران دیتے تھے، قرآن کی کسی آیت کے دوران دیتے، کوئی حدیث شریف کے دوران دیتے، یا کوئی عارف کسی کا شعر پڑھ کر اس میں توجہ دیتے۔ تو کیونکہ وہ اس سارے معاملات کو جانتا تھا، تو حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، اور بڑا خوب شعر ہے وہ، یوں تھا کہ بابا بلے شاہ صاحب قصوری اگرلہ والے گزرے ہیں، تو وہ ایک دن اپنے مرشد کی، اپنی شیخ کی زیارت کے لیے گئے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ شیخ جو ہے نا وہ پانی کا گھڑا اٹھایا ہوا ہے اور کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں۔ ان کو گھڑے پہ غصہ آیا،
گھڑے کو دیکھ کے گھڑے پہ غصہ آیا کہ اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اور کس کندھے کا انتخاب تو نے کیا ہے۔ کندھے کو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ۔ تو جب غصہ آیا نا، یہ ایک صوفیانہ ذوق بھی ہے اور شاعرانہ تخیل بھی اس میں ہے، تو گھڑے کو دیکھ کے کہا، پن سٹاں، پنجابی میں کہتے ہیں پن سٹاں تو نہ، اے مٹی دیا کڑیا، تجھے توڑوں وہ مٹی کے گھڑے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، پن سٹاں تو نہ اے مٹی دیا کڑیا، تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاک رضائیں، میں تجھے توڑ کے تباہ برباد نہ کروں، تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاک رضائیں، ایک تو پارا تے دوجا پانی پارا۔ تیرا اپنا بھی ایک وزن ہے، اور تیرے اندر جو پانی ہے اس کا بھی ایک وزن ہے۔ نالے ہوئے میرے مرشد نو ایزائیں، تو میرے مرشد کو ایزا بھی دے رہا ہے، تو نے بڑی 3 غلطیاں کی ہیں، کیوں چڑھا ہے کندھے پہ، کیوں بیٹھا ہے تو؟ کہتے ہیں گھڑے نے آگے سے جواب دیا، گھڑا کہنے لگا، اسا نہ بن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے، اسا نہ بن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے، پہلے مار کئیاں دی کھادی تے پھر کماراں دے ہتھائے۔ وہ کئی ہوتی ہے نا، کدال، اس کے لیے ایک بڑی خاص مٹی ہوتی ہے۔ پہلے مار کئیاں دی کھادی، تو پھر جب کمار کے پاس آئے نا تو کچڑے دے وچ گھچ مچ ہویاں، کچڑے دے وچ گھچ مچ ہویاں، تے آوے تے چڑھ کے سر کٹائے، بولیا آوے تے چڑھ کے، آوے دے وچ سڑ ول کھولے ہویاں، بولیا تاں محبوباں ہتھ لائے۔ اور تیرے لیے تو میں گڑائی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو گزری ہے مجھ سے پوچھ، کتنی پریشانیاں دیکھ کر میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں ہمارے قریب میں کمار ہیں، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں ابراہیمہ گاؤں میں امام تھا، تو یہ گندم کی فصلوں کا زمانہ آتا ہے نا، تو کمار وہ گھڑے لے کر نکلتے ہیں نا، کمار جب گھڑا لے کے نکلتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو اس کے عوض میں گندم لیتے ہیں۔ تو ایک بوڑھی اماں نا، اس نے کمار کو روکا میرے سامنے، وہ کہنے لگی جی مجھے گھڑا چاہیے نا، اس 25-30 گھڑے جیسے گدھے پہ لادے ہوئے ہیں، وہ گھڑا جب سامنے رکھا نا، آپ نے تو لایا ہوا ایسے پھٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا اندر سے، تو وہ اماں جو ہے نا اس کو دستک دیتی ہے اس پر، کہتی ہے نا پراوا یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر لینے والا بھی کمار کے ساتھ میں نخرے کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا بالکل گول ہے نا، جب تیار ہوتا ہے پھر کمار کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ ڈوری کو بڑی تیزی سے کھینچتا ہے، اس کو سر کٹ کے ادھر جاتا ہے۔ محبوب جب ہاتھ لگاتا ہے اس کو نا، بڑی دیر سے لگاتا ہے۔ محبوب جب خریدتا ہے اس کو، وہ پانی جب ٹھنڈا کر کے دیتا ہے تو اس سے بڑے، تو یہ پورا سیر و سلوک ہے کہ انسان بنتے وقت بہت دیر لگاتا ہے، اس کے ساتھ بڑی کہانیاں گزرتی ہیں، تب جا کے انسان بنتا ہے۔ میں کل بھی پرسوں پتہ نہیں کسی تعزیت پہ گیا تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کر رہے تھے، ایک آدمی نے تعزیت کی اور اس کی تعزیت مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ اساں بھی کسی دے پیو ہیں یارا، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، آپ بھی کسی کے باپ ہیں، مجھ جیسے اور آپ جیسے ہزاروں باپ پیدا ہوں مر جائیں، ہم کس کام کے ہو؟ تمہارا باپ تھا تمہارا باپ تھا۔
اس طرح کے کسی اچھے انسان کا دنیا سے چلے جانا ایک خیر کا بہت بڑا دروازہ بند ہوتا ہے، کیونکہ انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو کسی عربی کا مقولہ ہے میرا خیال ہے، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم ربانی کا دنیا سے اٹھ جانا صرف اس کی موت نہیں ہوتی، ایک عالم کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو صحیح انسان بننا کہ اس کی مزاج میں، طبیعت میں، تو آخری بات جو عرض کرنے لگا تھا وہ سن لیا آپ نے پہلے بھی، پھر سن لیں کہ مجھے استقامت علی الدین نصیب ہے نہیں ہے۔ یہ آج کی میری اس بات کا خلاصہ ہے، استقامت علی الدین نصیب ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا علامت ہے، مجھے کیسے پتہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ دولت نصیب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے موٹی بات کہ شریعت میری طبیعت بنی ہے یا نہیں بنی، شریعت میرا ذوق بن چکا ہے یا نہیں بنا، شریعت میرا مزاج بن چکا ہے یا نہیں بنا۔ اگر نہیں بنا تو ابھی تک پھر وسوسے ہیں، استقامت نہیں ہے۔ اور اس دولت کے حصول کے لیے جتنے اشغال ہیں، جتنے تربیت کے طریقے ہیں، ان سب کو میں اختیار کروں کہ کسی طریقے سے موت سے پہلے پہلے مجھے یہ دولت نصیب ہو جائے۔ بات سمجھ گیا نا، یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے دو باتیں، دو چیزیں، تعلق معلّہ کے حصول کے لیے صحبت، مسلسل صحبت، اچھی تعلق، اور دوسرا یاد الہی۔ صحبت سے تزکیہ نصیب ہوتا ہے اور ذکر سے تصفیہ نصیب ہوتا ہے، تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر تصفیہ کم بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، تصفیہ نہ بھی ہوا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اگر تزکیہ نہ ہوا تو یہ بہت نقصان کی بات ہے، کیونکہ بعثت نبوت کے مقاصد میں تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے کہ انسان میں طہارت پیدا ہو جائے، لیکن کیونکہ تصفیہ معامن ہے۔ اب کئی سارے لوگوں کی پورا تصوف اس کو سمجھتے ہیں کہ 1000 دانوں کی تسبیح پھیری ہے میں نے، 2000 دانوں کی لیکن کردار ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، تو مقصود حاصل نہ کر سکے۔ یہ اصل مقصود کو حاصل کرنا ہے، مقصود تزکیہ ہے، مقصود تزکیہ ہے، اور یہ دولت نصیب ہو گئی تو گویا بعثت نبوت کی خیرات اس کو حاصل ہو گئی ہے، جس کام کے لیے نبی آئے تھے وہ دولت اس سے مل گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ذکر بھی ہوا تو اس سے پھر نورانیت پیدا ہوتی ہے، فراست پیدا ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا تعلق خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ساری دولتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں، مراقبہ کر لیں۔